اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 تک مکمل کیا۔ آیت نمبر 62، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ وفد نجران کے ساتھ ایک مناظرہ تھا، پھر مجادلہ تھا، مباہلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام دنیا کی عورتوں میں سے عظیم ترین کے طور پر چنا اس زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ اور اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن عیسائی جو تھے اس بات پر بضد تھے کہ عقیدہ تثلیث کہ اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں معبود ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ سچا بیان یہ ہے، حق سچ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی وہ بیان ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تمام انبیاء نے اسی ایک بات کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو تختیوں کی صورت میں اپنے 10 احکامات کوہ طور پر اتارے، ان میں سب سے پہلا یہ ہے جو آج تک ہر جگہ پر محفوظ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ معبود ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 63، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر اس بات کو جو لوگ قبول نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں یا پھر جو فساد ڈالنے والے ہیں، یعنی کہ لوگوں میں گمراہی پھیلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ دراصل یہودی جو تھے انہوں نے اپنی تورات کو اس وقت بھی تبدیل کر لیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی آمد تھی، ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب حضرت مریم علیہ السلام صرف 16 سال کی تھی۔ اس وقت بھی جو ہے انہوں نے اپنی تورات کو تبدیل کر لیا تھا، کیونکہ وہ یہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے فائدے میں جو اس وقت جو ہے عبادت گاہوں کے جو ربائی تھے، انہوں نے اپنی تعلیمات کو، تورات کو بدل ڈالا تھا۔ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے، کچھ طبقات تھے، کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے ربائی تھے جو راہ راست پر تھے، لیکن ایک بڑی تعداد نے اپنے مفاد میں اس وقت بھی تورات کو بدل دیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی۔ اور یہی وہ اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، کیونکہ ربائی تو اپنی تورات سے دلائل دیتے تھے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی وہ اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ آخر وہ سب پوپ تھے، ربائی تھے، مینس کہ وہ اپنی جو ہے تورات کے علماء تھے۔ انہوں نے قتل کیا کیونکہ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، اور اسی بات کا جو ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی کہ کتاب میں اللہ کے کلام کو نہ بدلو۔ اور وہی ساری کی ساری ہسٹری ریپیٹ ہوئی جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، کہ ان کا وہ طریقہ تھا جو چلا آ رہا تھا، مذہبی علماء کو اپنے مفاد میں، اپنی حیثیت کے فائدے میں، اپنے معاشی فوائد کے چکر میں، اپنے جو ہے سسٹم کو بچانے کے چکر میں اللہ کی کلام کو تبدیل کر دینا تھا۔ اور یہی کچھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا، کہ تورات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں پر اور ان کے آنے کے بارے میں جو آیات تھیں، جو ساری کی ساری نشانیاں تھیں، انہوں نے ان کو بدل دیا تھا، اور بہت کم ایسے علماء تھے جنہوں نے حق پر تھے، حق کی حفاظت کی تھی، اور وہ ایمان لے بھی آئے تھے بعد میں۔ اور اسی کا ثبوت حضرت حسان بن ثابت نے دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ انہوں نے اپنے جو ہے مدینہ میں دیکھا کہ کوئی یہودی عالم ہے اور وہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند کر رہا ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے وہ کون ہے اور کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے ان کو وہ نشانیاں جو ہیں وہ روحانی طور پر نظر آ گئی تھیں۔ جو کچھ کتاب میں اس کی نشانیوں کا تھا، وہ وقت کی جو نشانیاں تھیں ظہور ہو گیا تھا، اور وہ انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے وہ وقت، وہ بات سب کی سب نوٹ کر لی۔ پھر 40 سال کے بعد جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ان کی پیدائش پر یہودی عالموں نے یہ گواہی دے دی تھی۔ آیت نمبر 64، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ
جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شاہ روم ہرقل کو جو ہے خط لکھا کہ اگر تم جو ہے سیدھے راستے پر آ جاؤ، اسلام قبول کرو اور اپنی کتابوں میں سچ کو نہ چھپاؤ اور یہ حقیقت کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ایک رب پر ایمان لاؤ، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ کیونکہ اس وقت جو حکمران کا مذہب ہوتا تھا وہی رعایا فالو کرتی تھی کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، رعایا کے ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے ہدایت کو چھپایا تو تمہیں دوہرا گناہ ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ تورات کے جو 10 احکامات ہیں ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں ہم کسی کو کہیں کہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ اس کی صفات میں ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی اللہ کے برابر ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی یا رسول کو۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے۔ یہودی اس لیے بناتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سو جانے کے بعد، 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور عیسائی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے کہ اللہ نے انہیں بغیر والد کے پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی جواب میں یہ کہا، وضاحت کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور والدہ کے خود اپنے کلمے سے پیدا کیا، تو کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا کہا؟ تو یہ سب اللہ کے برگزیدہ ہستیاں، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اور پھر اس آیت میں اس کا جو تیسرا اہم حصہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائے، یعنی نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی کو ایسا اختیار دیں کہ وہ شریعت کو وضع کرنے لگے، یعنی حلال و حرام کے قوانین بنانے لگے، کیونکہ یہود و نصارہ نے خود سے جو ہے انسانوں نے ہی ایسے قوانین بنا لیے تھے کہ حلال و حرام کی تبدیلیاں کر دی تھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ ان کو بتا دو کہ ہم آپ سے متفق نہیں ہیں، یہ سب غلط ہے، آپ کا راستہ الگ اور ہمارا الگ، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا گیا۔ آیت نمبر 65، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اب ہوا یہ تھا کہ جو اہل کتاب جو تھے عیسائی اور یہودی، تو یہ یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب پہ تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے ہمارے مذہب پہ تھے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی معاملے میں تمہارا جھگڑا کیوں ہے، تورات اور انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال کے بعد آئے۔ تو ان کے مذہب کو جاننا کہ وہ یہودی تھے کہ نصرانی تھے، یہ تو ان کا کام ہی نہیں بنتا۔ ان کا مذہب جو تھا وہ صرف اور صرف خدائے واحد کے جو ہے پیروکار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور آج کا لیکچر یہاں تک ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔